السلام علیکم، دس از مائی یوٹیوب چینل جنت ٹی وی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں۔ دجال کہاں ہے اور کب آئے گا؟ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی دجال کا آنا ہے۔ سب سے پہلے اگر لفظ دجال پر غور کیا جائے تو اس کے معنی جھوٹ، مکر و فریب اور دھوکہ کے ہیں۔ احادیث میں دیکھا جائے تو دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ دائیں آنکھ سے دیکھنے سے محروم ہوگا، اور اس کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ لے کے گھومے گا۔ جسے وہ جنت کہے گا حقیقت میں وہ دوزخ ہوگی، اور جس کو وہ دوزخ کہے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح کے وقت آدمی مسلمان ہوگا اور شام تک وہ اپنے ایمان سے پھر جائے گا، یعنی کہ اس وقت دجال کا فتنہ ہر طرف پھیل جائے گا اور ایک مسلمان کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بے حد مشکل ہوگا، مگر سچا مسلمان ہمیشہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بہت واضح طور پر آیا ہے۔ تمام انبیاء اکرام نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا۔ دجال کو کسی نے بھی آج تک نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے، لیکن پچھلے وقت میں ایک ایسے صحابی گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو صرف نہ دیکھا بلکہ اس سے ملاقات کی اور گفتگو بھی کی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کر خطبہ دینے کے لیے اپنے منصر پر تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علمداری نے مجھے بتایا ہے کہ وہ لوگ 30 افراد تھے اور وہ سب کے سب کشتی میں سفر کر رہے تھے، اور وہاں اچانک سے طوفان آ گیا اور وہ سب مہینے تک بھٹکتے رہے، اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت وہ سب کے سب ایک ایسے آئی لینڈ میں پہنچے جن کا انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ جب یہ سب افراد وہاں پر پہنچے تو انہیں وہاں ایک ایسی مخلوق نظر آئی جو سیاہ رنگ کی تھی اور اس کے پورے جسم پر بال تھے۔ پھر ان سب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس مخلوق نے جواب دیا، ہم جاسوس ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس سے اور دریافت کرنے کے لیے کہا کہ تم ہمیں بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اس مخلوق نے جواب دیا، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا اور نہ ہی تمہارا کچھ سنوں گا، تم سب اس بت خانے کی طرف چلے جاؤ جہاں پر کوئی بہت بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور وہی تمہاری سب باتوں کا جواب دے گا۔ اور جب وہ سب اندر گئے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص بہت سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم سب کہاں سے آئے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا، ہم سب شام سے آئے ہیں۔ پھر وہ شخص جو زنجیروں میں قید تھا پوچھنے لگا کہ عرب کا کیا حال ہے؟ وہاں ایک شخص پیدا ہوا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی کہ اس کا اشارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ماشاءاللہ وہ بہت اچھے حال میں ہیں۔ اسلام کی تبلیغ کے وقت راہ میں ان کی بہت زیادہ مخالفت کی گئی، مگر اب ماشاءاللہ وہ پورے عرب پر غالب ہیں۔ اور اس شخص نے دوبارہ پوچھا کہ فاخر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ وہ اچھی حالت میں ہیں، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور کھیتی باڑی کے لیے اس کا پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ گمان اور سبحان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہر سال وہاں بے شمار کھجوریں اگتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ سن کر بت خانے میں قید اس شخص نے 3 دفعہ چیخیں ماری اور کہنے لگا، میں دجال ہوں، اور کہنے لگا کہ ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور میں دنیا کا چپا چپا گھوموں گا، زمین کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہوگا جہاں پر میں نہ جا سکوں، لیکن سوائے طیبہ کے، کیونکہ وہاں جانے کی مجھ میں پاور یعنی کہ طاقت نہیں ہوگی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا۔ دجال کا فتنہ تاریخی انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے اور بے حد خطرناک فتنہ۔ مختلف احادیث کی روشنی میں آتا ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا جس کا لمبا قد ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا،
یعنی کہ اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے کہ ایک پھولا ہوا انگور اور دوسری آنکھ خون آلود۔ اس کا سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف، فا اور را یعنی کہ کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے آزاد ہونے سے قبل 3 سال پہلے دنیا میں خشک سالی ہو جائے گی، ہر طرف پانی کی قلت ہو جائے گی، علم کے ماننے والے دیندار لوگوں میں کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، علماء اور دیندار لوگوں کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ دجال ایسٹ یعنی کہ اصفہان یا خراسان نامی شہر کی طرف سے نکلے گا اور یہ زمین پر 40 دن تک رہے گا۔ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اگلا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور اس سے اگلا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی تمام دن 1 سال کے عام دنوں کے مطابق ہوں گے۔ اور اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا گھومے گا۔ دجال کے اس فتنے سے دیندار لوگ بے حد تنگ آ جائیں گے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دخان نامی پہاڑ پر چلے جائیں گے، اور دجال ان کا پیچھا کرتے کرتے اس پہاڑ تک پہنچ جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور ان کو دیکھ کر دجال بالکل اس طرح میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا جس طرح پانی میں سالٹ یعنی کہ نمک میلٹ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر قتل کریں گے اور اس کے ماننے والے کسی بھی شخص کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ محترم ناظرین، دجال کا فتنہ بہت زیادہ خطرناک فتنہ ہے، کیونکہ اس فتنے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے تمام انبیاء اکرام نے اپنے اپنے دور میں کیا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی شخص سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔